اقبال روح دین کا شناسہ، اس میں یہ اشعار انہوں نے پیش کیے ہیں، کوٹ کیے ہیں اقبال کے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی ضرور پڑھیں، بلکہ وہ جو ان کا انداز ہے اور جس طرح سے انہوں نے تشریح کی ہے وہ ضرور پڑھنی چاہیے ہمیں۔ اس میں ابلیس نے خدا سے شکوہ کیا ہے، شیطان جو ہے وہ خدا سے شکوہ کر رہا ہے۔ شکوہ کیا ہے؟ اے خدا بندے ثواب و ناثواب، اے نیکی اور بدی کے رب، خیر اور برائی کے رب، من شدم از صحبت آدم خراب۔ شیطان کہہ رہا ہے، ابلیس کہہ رہا ہے کہ یا اللہ یہ تیرے بندوں کی صحبت میں خراب ہو گیا، خاکی از ذوق عبا بیگانے، از شرار کبریا بیگانے۔ یہ جو خاکی پتلا ہے تیرا، اس میں تو اب انکار کی جرت ہی نہیں رہی۔ وہ جو اس میں روح پھونکی گئی تھی، جو شرار کبریا تھا اس کے اندر، یہ تو اس سے بیگانہ ہو گیا، اور اس کا حال تو یہ ہو گیا کہ سید خود سیاد را گوید بگیر۔ یہ شکار وہ ہے جو شکاری کو کہہ رہا ہے کہ آ مجھے شکار کر، او میں تیار ہوں یار، آجا مجھے شکار کر لے۔ الامان از بندہ فرمان پذیر، او یا اللہ توبہ ہے اس بندے سے جو بالکل ہی میں فرمان جاری کرتا ہوں اور اس کے اوپر عمل شروع کر دیتا ہے۔ فاستضو عن ہمت والائے من، وائے من، اے وائے من، اے وائے من۔ ایسی اس کی ہمت ختم ہو گئی ہے کہ میرا حوصلہ ٹوٹ رہا ہے اس کی یہ حالت دیکھ کے۔ افسوس ہے اس کے اوپر، افسوس ہے، صد افسوس ہے۔ یہ آدم چیز، یہ کیا چیز ہے جو تو نے میرے مقابلے میں کھڑا کیا ہے یا اللہ؟ یہ آدم چیز، یہ مشت خصص، یہ گھاس کے چار تنکے، مشت خسرہ، یہ شرار من بسست۔ اس کے لیے تو ایک میری چنگاری کافی ہے، میں اس کو جلا کے راکھ کر دوں۔ فطرت او خام وازم او ضعیف، اس کی فطرت خام ہے، اس میں جان نہیں ہے، اور اس کا عزم بھی ختم ہو گیا ہے۔ تاب یک ضربم نیاردی حریف، میں تو اس کو ایک چپیڑ ماروں یہ وہ پڑا ہوگا۔ یا اللہ کوئی بندہ کھڑا کر میرے مقابلے۔ اب یہ ایسے ہی ہے جیسے میں نے کبھی کرکٹ نہیں کھیلی، اب شاہد افریدی کو کہیں کہ عابد اقبال کا مقابلہ کرے، وہ تو غصہ ہی کرے گا نا۔ کہ گاما پہلوان کے مقابلے میں میرے جیسا کمزور بندہ کھڑا کر دیں تو وہ کہے گا یار کچھ حیا کریں، کو میرے مقابلے میں کوئی چیز لائیں۔ تو اب اصل میں شیطان جو ہے وہ اقبال کے بقول یہ گلہ کر رہا ہے، اور آخر پہ خدا کو کہتا ہے اے خدا یک زندے مرد حق پرست، یا اللہ کوئی ایک مرد حق پرست دے میرے مقابلے۔ لذتی شاید کہ یابم در شکست، یا اللہ مجھے بھی کوئی شکست کھانے کا مزہ ہے، میں تو ہمیشہ اسے شکست دے رہا ہوں، وہ کوئی ایسا بندہ بھی سامنے لا جو مجھے شکست دے۔ بندہ ہی باید کے پیچھے گردنم، وہ کوئی ایسا بندہ بھی دے جو میری گردن مروڑ دے۔ لرز اندازت نگاہش درتنم، وہ کوئی ایسا بندہ کہ جس کی نگاہ سے میرے وجود میں لرزہ طاری ہو جائے۔ آنکھ گوئے دز حضور من برو، وہ کوئی یا اللہ ایسا بندہ دے کہ میں اس کے پاس جاؤں تو وہ کہے دفع ہو جا، گیٹ لاسٹ۔ آن کے پیچھے او نیرزم بادو، جو کوئی ایسا بندہ جس کے سامنے میری وقت جو کے دو دانوں کے برابر ہو۔ تو اقبال کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ اقبال سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو اللہ نے خلیفۃ الارض بنایا ہے، آپ کو ایمان کی طاقت دی گئی ہے، آپ کو تو اس کو ٹف ٹائم دینا ہے۔ ٹف ٹائم نہ دیا تو پھر کیا منہ دکھائیں گے اللہ کا؟ شمشاد بھائی سے بات ہو رہی تھی، میں نے کہا آج کل ایک فارسی کا شعر مجھے بہت ہی فیسینیٹ کرتا ہے، میں انجوائے کر رہا ہوں اس کو پڑھ کے، وہ پیش کر کے اجازت لیتا ہوں۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا۔ یہ جو کشمکش ہے، گریس کشمکش زندگی سے مردوں کی شکست نہیں ہے تو اور کیا ہے شکست؟ یہ جو مقابلہ ہے یہ اصل میں اس کا تو مزہ ہے۔ تو وہ اقبال کہتے ہیں زے قید و سید نہنگان حقائتی آور، قید کہتے ہیں، قید کرنا، سید کہتے ہیں شکار کرنا، نہنگا کہتے ہیں مگرمچھ کو۔ تو اقبال کہتے ہیں زے قید و سید نہنگان حقائتی آور، مجھے بتا، مجھے وہ حقائق سنا کہ تو نے سمندر کے سینے میں اتر کر مگرمچھوں کا مقابلہ کیا، ان کی چیر پاڑ کی، ان کو قید کیا، ان کا شکار کیا۔ مگو کے زور کے ماروشنا سے دریا نے، مجھے یہ نہ کہیں کہ میری کشتی کو تو سمندر کا راستہ ہی معلوم ہے، ہم طوفانوں کا مقابلہ کریں گے تو مر جائیں گے، مجھ میں سمندر کی بکھری ہوئی موجوں کا مقابلہ کرنے کی سکت ہی نہیں۔